السلام علیکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ کی حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو آج کچھ فرمائش تھی، اس میں جب میں نے دیکھا تو میل یعنی کہ بندے کم تھے اور عورتیں اور بچے زیادہ تھی جنہوں نے یہ سوال کیا۔ اب سوال یہ تھا، وہ کہتے ہیں سوال یہ تھا کہ کیا جنوں کا وہ کہتے ہیں آپ اتنے سال سے وہاں بیٹھے ہیں، آپ نے ایک دو جب میں نے ذکر کیا تو ظاہر انہوں نے یاد رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا آپ جن نکالتے بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا جنوں کا وجود ہے، حقیقت ہے، اور ان کی کیا چیز ہے، تو آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے تو یہ پوچھا، تو میں اس کو تھوڑا سا اور کھول کے بھی بتاؤں گا کہ ان جنات میں عشق مشوقی کا کیا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیسز آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ میں جب آپ بتاؤں گا پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ ہماری اپنی بے وقوفی سے سب کچھ ہم مصیبتیں اپنے گلے ڈالتے ہیں، اپنی بے وقوفیوں سے۔ وہ ہم بتاؤں ہم کیا کیا بے وقوفی کرتے ہیں۔ تو اب پھر جب آپ نے یہ ذکر چھین ہی لیا تو میں نے پھر چند پوائنٹس پھر میں نے بنائے، میں کہتا ہوں کہ بتانا ہے پھر آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں، شارٹ کٹ کیا بتاؤں۔ اب اگر تو کسی نے مزہ لینے کے لیے سوال کیا تو پھر تو میں کہوں گا یار تمہاری مہربانی اس کو اسکپ کر دینا میری، لیکن اگر واقعی کسی نے کو ان چیز کا شوق ہے اور یہ چاہتا ہے یہ کیا چیز ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس کے لیے یہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی۔ اور جب میں بتاؤں گا بچوں کے اوپر ان کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ پڑتا ہے، تو جو اگر تم بچی دیکھ رہی ہیں اور وہ بالغ بچی ہیں، ان کی مائیں دیکھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے اگر مائیں میری باتیں سنیں گی تو ان پہ پھر لازم ہے وہ ان چیزوں کی احتیاط کریں۔ تو اس لیے میں پھر کہنے لگوں گا کہ جس نے تو انجوائے کرنے کے لیے یہ وظیفہ دے وہ تو اسکپ کر دیں نا اس کو، لیکن جس نے واقعی یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کیا ہے، کیا چکر چلتا ہے، سارا کیا چیز ہے، تو ان کے لیے پھر میں نے یہ پوائنٹس کچھ بنایا جن کو میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں۔ اور مجھے امید ہے جب یہ میں ایکسپلین کروں گا تو اس کے بعد آپ کوئی کویشچن ایسا نہیں رہے گا جو کہ ساری عمر آپ کو کبھی کسی سے پڑھنا پڑے جنات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ یہ سوال ہے کہ آپ ہوتے ہیں کہ جن کہتے کس کو، اور یہ کتنی اس میں قسمیں کتنی ہوتی ہیں، ایک قسم ہے، دو قسم ہے، تین قسمیں، 6 قسمیں، کتنی قسم کی ہوتی ہیں، اور یہ کیا کیا کر سکتی ہیں، اور واقعی یہ جن ہے، یہ جو آپ لوگوں نے کا سوال ہے۔ اور ایک نہیں پوچھا کہ کیا جن انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، ایک یہ بھی سوال ہے، اس کا بھی جواب دوں گا۔ تو اب میں پھر کوشش کرتا ہوں ان سب کی نا آپ کو حقیقت بتاؤں، کیونکہ یہ سوال 3 4 کٹھے جو ہو گئے ہیں نا تو ان کا جواب دینا لازمی ہے، تاکہ اور اس میں زیادہ یہ سوال جو کیا نا 100 میں سے تقریباً 70% فیمیل ہیں اور 30% میل ہیں جنہوں نے یہ کوشچن کیے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو چیز نظر نہ آئے ہمیں اور ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہو، تو ہم اور عام بندہ، پڑھا لکھا یا ان پڑھ بندہ، اس کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ جن ہے، یہ سارا کچھ جن کر رہے ہیں۔ اور جو جن ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ اس آگ کا بھی ایک بڑا اسپیشل نام ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کبھی آپ نے نہیں اس کے متعلق سنا ہوگا، نہ کبھی آپ نے کسی کو بتایا ہوگا، نہ کبھی کوئی آپ کو بتائے گا۔ اور اب آپ پوچھیں گے جن پیدا کب ہوئے، تو پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائے نا، تو جو سب سے پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ تھی جنات، یہ مخلوق تھی۔ تاریخ میں کچھ کہتے ہیں جی یہ 1 برس کے بعد بنے، یعنی بننے کے بعد، کچھ کرتے ہیں جی 2 برس بعد، کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں جی آدم کی پیدائش سے 2000 سال بعد، جی کہتے ہیں 2000 سال، سوری بعد نہیں، پہلے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے جن بنائی تو کچھ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جگہ دی، کچھ کو ہوا میں جگہ دی، اور کچھ کو پہلے آسمان پر۔
اب جنات کو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انسان کو تو میں نے بنایا مٹی سے، گارے کی مٹی، اور جنات کو میں نے بنایا آگ کے شعلوں سے۔ اب آپ نے میرا یاد رکھنا، میں نے بتایا اس آگ کا نام بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اب جنات کا جو وجود ہے نا، وہ ایک حقیقت ہے جسے ہم یا میں یا آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جس چیز پر قرآن پاک روشنی ڈال دے نا، اور اس چیز کا ثبوت بھی ہو، جیسے قرآن پاک میں کچھ صورتیں ہیں، مثلا سورہ رحمان ہے، اور اس کے علاوہ 4 5 6 7 اور صورتیں ہیں جس میں جنات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ذکر، میں نے بتایا تھا نا کہ جو ڈفرینٹ صورتیں کیا ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ اور جس قرآن پاک میں جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں ان کا وجود لازمی ہوتا ہے، ان سے تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو آگ پیدا کی تھی، اس میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، ایک نور اور ایک ظلمت۔ اب جو نور سے چیز پیدا ہوئی وہ کیا تھے؟ فرشتے۔ اور جو آگ سے پیدا ہوئے، ظلمت سے پیدا ہوئے، وہ تھے جن۔ فرشتے کیونکہ نور سے پیدا ہوئے تو وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی پھر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور جو جنات تھے یہ کچھ تکبر میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے، اور ان کو اپنے آپ پہ بڑا غرور ہوا کہ ہم جنات ہیں۔ ان کی عمر بھی بتاؤں گا، ان کی عمر کتنی ہوتی ہیں، ان کی بعد میں خوراک بھی بتاؤں گا، یہ کھاتے کیا ہیں، کیا خوراک کیا ہے ان کی۔ اب میں بتاتا ہوں، وہ جو آگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی نا، وہ نارے سموم سے پیدا کی۔ یہ وہ آگ ہے جس میں دھواں نہیں ہے، دھواں نہیں ہوتا جس کا، جب آپ کو نے نام بتا دیا اس آگ کا، نارے سموم، یعنی اس میں دھواں ہی نہیں ہوتا اس آگ پہ۔ اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے، ویسے تو ہسٹری میں کہتے ہیں جان، یعنی کہ جن کو پیدا کیا، اور اس جن کا نام کیا رکھا؟ مارج۔ اب ظاہر ہے جن بنایا تھا تو اس کی بیوی بھی بنانی تھی، پھر اس کے لیے ایک بیوی بنائی جس کا نام تھا مرجا۔ اب اس جوڑے سے جنات کی نسل شروع ہو گئی، اور جب نسل شروع ہوئی تو چلتے چلتے کئی قبیلے بن گئے۔ آپ کو پتہ جب ایک نسل شروع ہوتی ہے، جیسے اب انسانوں میں کئی نسلیں ہیں، اس طرح انہوں میں بھی نسلیں بن گئی، کئی قبیلے انہوں نے اپنے اپنے آباد کر لیے۔ تو اگر تاریخ کا اگر جو مطالعہ کرتی ہیں یا اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا نا، اس کا نام سومیہ تھا۔ یہ سب سے پہلا جن جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا تو اس سے اس کی خواہش پوچھی۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا ٹھیک ہے جی، مجھے دنیا میں جب ہم گھومیں، یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا جی ہم سب کو دیکھ سکے، ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں موت اس وقت آئے جب ہم جوان ہو کر بوڑھے ہو جائے، اور بوڑھے ہو کر دوبارہ جوان ہو۔ اب یہاں سے آپ صاحب لگا لیں ان کی عمر کتنی ہے یا ہوگی۔ اور جب ہم مر جائیں، یہ بھی ایک شرط رکھ لی، جب ہم مر جائیں تو ہماری قبریں جو ہیں نا، وہ تختہ مرا ایک جگہ اس میں بنائی جائیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ کی ساری خواہش مان لی۔ اب آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا ان کی کتنی عمریں ہوتی ہیں۔ سننے میں تو ہے، کہتے ہیں جی 2000 سال سے زیادہ ہوتی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم جوانی سے بڑھاپے میں آ جائیں، بڑھاپے سے دوبارہ پھر جوانی میں آ جائیں، تو خود ہی لگائیں کتنی لمبی عمر ہو گئی۔ اچھا، یہاں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی جن سے ریلیٹڈ ہی واقعہ ہے۔
ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنگل میں پھر رہے تھے، تو وہاں ان کو ایک بوڑھا سا بند نظر آیا کام شام کرتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ تو ایک سیکنڈ میں پہچان لیتے ہیں یہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ تو ایکس رے مشین ہے ان کی آنکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، تو اس کو کہا کہ تم جامع جن ہو نا؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے پوچھا تھا عمر کتنی ہے؟ اب عمر کو وہ ایکسپلین کیسے کرتا ہے؟ تو وہ بولا دنیا کا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا دنیا کا میں اکثر زمانہ دیکھ چکا ہوں. جب حابیل نے قبیل کو قتل کیا تو اس وقت میں 2 سال کا تھا. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میں حضرت نوح پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں. میں نے حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات کی، لیکن اس وقت ملاقات کی جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، میں اور ان سے پہلے میں آگ میں تھا. پھر میں نے حضرت یوسف صاحب سے ملاقات کی، کب؟ جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا، میں کنویں میں پہلے موجود تھا. یہ باتیں کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں پھر میں ملا حضرت موسیٰ سے، تو ان سے میں نے کہا، تو پھر انہوں نے مجھے توراۃ سکھائی، سمجھائی، مجھے بہت اچھا لگا. اس کے بعد پھر میں حضرت عیسیٰ سے ملا، انہوں نے مجھے انجیل کے بارے میں سارا سمجھایا، یہ کیا. تب اتفاق سے جب آپ نے مجھے پہچان لیا اور آپ مجھے مل گئے ہیں، تو میں آپ سے یہی پھر کہوں گا کہ آپ مجھے قرآن پاک سمجھائیں اور پڑھائیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو قرآن پاک سارا پڑھایا بھی اور سمجھایا بھی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ ہمارے بھی نبی ہیں، تمام جنات کے نبی ہیں، تمام چرند پرند کے نبی ہیں. اسی اندازہ ہوا. اب میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ اکثر کہتے ہیں جنات کی خوراک کیا ہوتی ہے. ہم تو ویسے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، اب تو ہے یہ جو اٹھا یہ جو چیزیں سب کچھ کھا پی لیتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی خوراک کیا ہے جو تاریخی حوالے سے ہے یا جو ان کی بیسک ہے. تو اس میں ایسا ایک پھر واقعہ یہاں بتاتا ہوں خوراک کے حوالے سے. انہوں نے اپنا جنات نے ایک اپنا وفد بنایا، جیسے یہ نہیں وفد جا کے ملتا ہے گورنمنٹ حکومت کہ ہماری یہ پرابلم ہے، سالو کریں، یہ سالو کریں، پھر وہ آگے اس کو سالو کرتے ہیں. تو ان کا ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا جی کہ آپ کی جو امت ہے نا، ہڈی، پرانا دور تھا نا، پرانا دور کی بات ہے، لد اور کوئلہ، اس سے استنجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی جو جب واش روم سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے رزق رکھا ہوا ہے. یعنی جن چیزوں سے آپ کے بندے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو وہ ہمارے لیے رزق کے طور پر رکھا ہوا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کو بلایا اور ان کو منع کیا کہ آج کے بعد انہوں نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی. اب یاد رکھیں، جب ہم عام طور پہ آپ دیکھیں جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ اکبر کا نام لیا، گوشت کو کھایا، ہڈی پہنی، ہڈی پھینک دی، تو ظاہر وہ جنات کی خوراک ہے. جب جنات اس ہڈی کو اٹھائے گا اس کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھ جائے گا، لیکن ہمیں نظر تو نہیں نہ آ رہا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں تو کوئی ہم شک کر ہی نہیں سکتے. اور جو کوئلہ جو ہے اور جو لد ہمارے لیے کتنی ناپاک سی چیز ہے، لیکن جب ان کی خوراک ہوتی ہے تو یہ ڈفرینٹ چیزوں میں اپنی شکل، ڈفرینٹ چیزوں کی شکل میں اختیار کر لیتی ہے. سبزہ بن جاتی ہے، کبھی کچھ بن جاتی ہے، اور وہ کھاتے ہیں، ان کے پیٹ بھرتا ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، ان کے بچے بھی کھاتے ہیں. تو یہ صرف 3 چیزیں ہیں جو ان کی بیسک خوراک ہے، اور جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر کے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو منع کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ، آپ جس چیز سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو وہ ہمارے کھاتے میں خوراک رکھی ہوئی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو منع کیا، اور اس کے بعد پھر یہ، اس لیے اب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کہیں ہڈی پڑی ہو، کہیں لد پڑی ہو، اور یہ کہیں کوئلہ شعلہ ہو، تو کوشش کرنی چاہیے اس کے اوپر پیشاب آپ نہ کریں، کیونکہ وہ کسی کا رزق ہے۔ اب یہ میرا خیال میں پہلے کبھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اب آپ کو اس کو پتہ لگ گیا ہے، تو اب آپ کو اس چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب سوال آ گیا وہ والا، میرے خیال میں یہ میں نے بتایا نا مور دین 70% اس میں فیمیل انوالو ہے، اور میرے پاس بھی ایسے بڑے کیسز آتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان میں کئی بچی یہ چیزیں بھگت رہی ہیں، جن کی وجہ سے شاید یہ چینل کے حوالے سے ان کو موقع ملا تو انہوں نے کہا ہم یہ بھی پوچھ لیں۔ اب وہ سوال کیا ہے، کیا جن، پہلا کوشچن، کیا جن عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں؟ ایک بھی یہ سوال۔ دوسرا سوال، آپ نے، نام میں کسی نے نہیں لوں گا لیکن اوپن بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کیا پوچھا۔ ایک تو آپ نے پوچھا کیا جنات عشق میں ہوتے ہیں، اور نمبر 2، کیا جنات میں بھی، جنات جب میں کہتا ہوں تو اس میں میل اور فیمیل دونوں آتے ہیں نا، کیا جنات انسان جو ہے وہ بھی فیمیل میل دونوں آتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں آپ کہیں گے انٹرکورس۔ اب ان دونوں کو میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ اب جب یہ سوال آپ جب جنہوں نے پوچھا نا کہ کیا جن عاشق، 99% جن جو آتے ہیں، 99% یہ بچیوں اور عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں، 99%، کیونکہ یہ بڑے عشق مزاج ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے اپنی بچیوں کی غلطی ہے۔ مثلا نہاتے ہوئے باہر لیکن بال کھلے ہیں، وہیں پھنس گئے، وہ تو ان کی کمزوری ہے، بال کھلے بال دیکھنا۔ سونے پہ سہاگا، چلو جی اب بال سکھا لیں، اوپر چھت پہ چلے گئے، یعنی موقع دیا کہ آگے ہمیں پکڑ لو بھائی، ہمارے پہ عاشق ہو جاؤ۔ یہ تو آپ خود موقع دے رہے ہیں نا، اور یہ موقع جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو پھر یہ ساری میں بھگتنا پڑتا ہے جب تک آپ کسی سے ٹریٹمنٹ اس کا نہ کرائیں۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد شیشے کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، جتنا شیشہ دیکھیں گے اتنا آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کو، اس لیے جتنی آپ کو ضرورت ہے شیشے کو آپ دیکھیں، اس کے بعد ختم، شیشے سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس کے بعد گھر میں کنگا کرتی ہیں یہ لڑکی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں، کنگا کیا، بال ڈسٹ باکس میں پھینک دیے۔ حالانکہ ہمارے پاس جہاں جو لوگ آتے ہیں حضوری بیٹھ کے، ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کنگا کرو تو اپنے بالوں کو رول کر کے یا تو اپنی تھوک پھینک دو یا ان کو فلش کر دو۔ لیکن کچھ نئی جنریشن ان چیزوں کو مانتی، کنگا کیا کرا کے ڈسٹ باکس پھینک دیا، صبح ملازمہ ہی ڈسٹ باکس نے باہر پھینکا کچرے میں، کچرے سے ٹرک آیا، ٹرک نے جا کے وہاں پھینک دیا، بے شمار گند پڑا اسے پھینک دیا۔ اب وہاں جب جنات گزرے اور بال دیکھے تو جو بال جس لڑکی یا مخدوم کے ہیں، اس بالوں کی خوشبو سے وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عاشقی ہے ان کی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے 50 میل پھینک دیا کچرے میں جا کے، نا، وہ دیکھیں گے سون کے وہ فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے، ہاں، اور نمبر 3، اس وقت وہ علماء ان چیز کو مانیں گے جن کے دماغ، سر میں دماغ ہوگا نا، وہ ذرا اس چیز کو مان بھی لیں گے، اور کچھ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے۔ اس وقت آپ کے لاہور، بلکہ پورے جتنے بھی درخت ہیں، کوئی ایسا درخت نہیں ہے جن کے اوپر جنات کی آبادیاں نہ ہوں، پورے خاندان نہ پل رہے ہوں۔ اب کچھ بچیاں جب جاتی ہیں، ٹکا کے پرفیوم لگایا، کھلے بال کیے، لش کیے،
باغ جناح میں ریس کو وہاں سے پھر درختوں کے نیچے سے گزر رہی ہیں. اب کہ ہمارے پاس کئی کیسے ایسے آتے ہیں. مطلب پیچھے کیس آیا, ایسی بچی تھی جنہاں حاضر ہو گیا, اس کو پوچھا تمہیں کس نے بھیجا, اس نے کہا مجھے تو کسی نے بھیجا. تو بھائی پھر تو اس کو کیوں تنگ کر رہا ہے. اس نے بتایا جی کہ یہ بس میں درخت پہ بیٹھا ہوا تھا, یہ نیچے سے گزری تو مجھے پسند آ گئی, تو میں اس کے اندر یہ ریالٹی بتا رہا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ پھر اس کو نکال دیا بعد میں, تو ظاہر نکالنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایک یہ اب تمام جتنی بچی ہیں یا سن رہی ہیں, ایک تو ان چیزوں سے وہ احتیاط کریں, اور نمبر تو جو مائیں سن رہی ہیں وہ بھی ان چیزوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں. اب یہاں پہلا کوشچن ہو گیا ختم. ٹھیک ہے, اگر اس میں کوئی اور کوئی چیز ہو جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, میں نہیں بتا سکا, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا, اب دوسرا کیا ہے, کیا جنات آزاد اور یہ میل یا فیمیل انٹر ہو سکتی ہیں, اور کیا یہ ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو ہسبینڈ اینڈ وائف والا جو میں نے پہلے بتایا. جی ہاں, اس کا جواب ہے جی ہاں. ٹھیک ہے, اب اس کی کئی نشانی ہوتی ہے. جب کسی لڑکی کے ساتھ یہ ایسا معاملہ آ رہا ہو نا, تو کئی لڑکیوں تو بیٹھے بیٹھے صبح ایک خواب آ جاتا ہے. صبح خواب ہے, سوئے سوئے خواب آ جاتے ہیں, جب دیکھتی ہیں کہ وہ ان کی شادی ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, فلاں رشتے دار ہیں, فلاں رشتے دار آ رہے ہیں, اور کوئی چیز انہوں نے میٹھی کھائی بھی ہے. یہ ڈفرینٹ کنڈیشن ہے, پہلی کنڈیشن بتا رہا ہوں. اور جب وہ صبح اٹھتی ہیں, آپ کو واقعی جو نے خواب میں چیز میٹھی کھائی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ان کے منہ میں ہوتا ہے. اور آپ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جنات اس کی زندگی میں شامل ہو گیا. اب پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, جی کئی ہماری بچوں کی شادی نہیں ہو رہی, سلسلہ چلتا ہے, شادی کا سلسلہ چلتا ہے, ہوتا ہے, اینڈ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اور بھائی ختم تو ہوگا نا, کیونکہ وہ تو کسی اور کی پراپرٹی ہے اس وقت. اس کے بعد چلیں گسا کے فرض کر اس بچی کی بیچاری کی شادی ہو جاتی ہے, تو کیا ہوگا, وہ جو اس کے میاں کو سہال ہی نہیں پاتا اس کے قریب آنے دیں, اور کبھی وہ قریب آ بھی جائے, اس کو عمل ٹھہر بھی جائے, تو وہ عمل ضائع کر دے گا. کیوں؟ اب اس کی ریزن کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب اگر کسی بچی کو ایسی پرابلم ہو تو شادی سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کرا لینا چاہیے. اب ہوا کیا, اس بچی کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا, جب اس کی شادی ہو گئی تو ظاہر نکاح میں نکاح ہو گیا. ایک تو اس کا بندے کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا ریئل, اور یہ صاحب ہی بیچ میں گھسے ہوئے تھے نکاح میں, اس کا بھی نکاح ہو گیا. اب لڑکی ایک میاں دو, پڑ گئی نا بات. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب کسی کی بچی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پہلے اس کو سالو کرائیں اور پھر اس کی شادی کریں. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ساری عمر کے لیے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں, نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو اب اگر آپ نے یہ فرض کریں یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور بچی آپ کو بتا رہی ہے اور آپ ڈاکٹری اس کا علاج کرا رہے ہیں, یہ اگر نہیں آرام اس کو آ رہا تو پھر آپ کا دھیان جانا چاہیے اس طرف کہ ہم ادھر بھی جا کے دیکھیں. جب ادھر آپ آ جائیں گے تو ادھر آپ کو اس کا حل مل جائے گا. ٹھیک ہے, جس کے پاس آپ جائیں گے اگر تو وہ پروفیشنل ہوگا تو وہ آپ کی کمائی کرے گا, نو ہوگا تھوڑا سا محنت کر کے آپ کی بچی کو ٹھیک کر دے گا. ایک تھا یہ سلسلہ تھا. اب ایک سلسلہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس سے مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کے اور آپ کو بتا کے بھی. کچھ بچیوں کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ عاشق ہو گئے, ان کے ساتھ مل جل گئے. آپ نے کہا کہ آپ آپس میں ملتے ملاتے بھی ہیں جیسے انٹر کورس ٹائپ, ہاں بالکل ملتے ہیں. اب شروع میں بچیں گھبراتی ہیں, کچھ میڈیا سوشل میڈیا اور یہ جو دیکھ کے کچھ لڑکیاں ویسی جذباتی ہوتی ہیں, وہ ان چیزوں کو گھر میں نہیں بتاتی. جس کو کہتے ہیں کہ اس کو ٹرن کر لینا انجوائمنٹ کی طرف.
اور جب یہ بات بہت بڑھ جاتی ہے، وہ جو تنگ آ جاتے ہیں ان چیزوں سے، تو پھر اپنی وہ ماں سے ذکر کرتی ہیں. یہ میں وہ کیسز بتا رہا ہوں جو ہمارے پاس آتے ہیں، ریئل والے کیس بتا رہا ہوں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو. جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو پھر ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جا کے ہم اس بچے کی جان چھڑاتے ہیں. اور جب یہ آپس میں ایسے بچوں کو تنگ کرتے ہیں نا یہ، تو بعض کا تو یہ کسی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بن کے، انہیں کی کر کے بھی کسی شکل میں آ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہ ویسے بھی آ جاتے ہیں. اب لڑکی کو تو پتا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی. اب ماں باپ یہ سمجھیں گے شاید اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کو. لیکن اب بچی کیسے بتائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو جب ماؤں کو پتہ لگتا ہے، اس لیے میں یہ کوشش کہتا ہوں کہ جب ماؤں کو یہ پتہ لگے تو وہ فوراً ان چیزوں کے لیے اس کا علاج لازمی کرائیں، تاکہ اس کی جان چھاٹ جائے. ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے تو ہم تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا جو ایسا کام کر رہی ہوتی ہے، ہم تو اس کو نکال کے ساتھ جلا بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ اگر یہاں سے اس کو نکالا تو اس نے کہیں اور میں گھس جانا ہے. تو اب میں زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس میں پھر بہت زیادہ آگے میں نکل جاؤں گا، تو وہ بتانے والی پھر اتنی زیادہ باتیں نہیں ہیں. لیکن اب ماؤں کو پتہ لگ گیا اور بچوں کو پتہ لگ گیا یہ کیا مسئلے مسائل ہیں. اس لیے اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کو فوراً اپنا علاج کرانا چاہیے، ورنہ بچی کی جب تک ماں باپ زندہ ہیں بچی کا سہارا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا بچیوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کہوں گا کہ اگر کسی کو پرابلم ایسے ہے تو وہ اپنی بچیوں کا علاج کریں، اور بچیوں کو بھی کہوں گا اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا کریں. اب آپ کو میں نے سوالوں کا جواب دے دیا، لیکن میں اس حد تک نہیں دے سکا جو میں چاہتا تھا، کیونکہ کچھ ہو سکتا ہے ینگ بچے بھی یا نابالغ بھی بچے دیکھ رہی ہوں، لیکن جو ریئلٹی تھی وہ میں آپ کو بتا دی. بلکہ نابالغ اب میں کیا کہوں گا، آپ تو 5 سال کے 6 سال یا 8-10 سال کے بچے کو اٹھا لیں اور اس سے کوئی بھی ایسی چیز پوچھ لیں غلط ملت جو بھی ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دے گا. کیوں؟ گھر والوں نے موبائل پکڑایا ہوا ہے. اب ان کو کیا ہوتا ہے موبائل پہ اس نے کیا لگایا، کیا کھولا ہوا، کیا نہیں کھولا ہوا، تو اور وہ چیز آپ کو بتا دے گا. تو یہ پرانے دور نہیں ہے، یہ اب نیا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو یہ وہ تھی، میں نے آپ کو جنات کے متعلق بھی بتا دیا اور بچوں کو بھی بتا دیا، اور اس میں نے بتایا 100% ہماری بچیوں کی غلطی ہوتی ہے. اب جو تو وہ سن رہی ہیں کچھ اس کو مذاق سمجھ کے ختم کر دیں گی، کچھ اس کو سیریس لیں گی. جو سیریس لیں گی ان کی زندگی بن جائے گی، جو اس کو مذاق سمجھیں گی پھر بھگتتے رہیں گی، اور پھر کسی غلط عالم کے ہتھے چڑھ گئے تو اور زندگی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے بچوں کو جب بھی لے کے جائیں، کہیں بھی لے کے جائیں، پہلے تحقیق کریں کہ جہاں آپ کو بچی کو لے کے جا رہی ہیں وہاں کی بچی محفوظ ہے کہ نہیں. اس لیے پہلے یہ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. اب میں اس سے زیادہ بولوں گا تو میں بہت زیادہ کھل جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اتنے زیادہ کیس آتے ہیں اور اتنے ڈفرینٹ قسم کے کیسز آتے ہیں کہ سن کے رونا آتا ہے اور غصہ بھی بہت آتا ہے ماں باپ بچیوں پہ. ماں باپ کو بڑا لیٹ پتہ لگتا ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات کو اب یہی ختم کروں. جتنا میں نے ایکسپلین کرنا تھا کر دیا ہے. جن کے پاس تو ایجوکیشن ہے، جن کے پاس دماغ ہے، انہوں نے میری چیزوں کو فالو بھی کیا ہوگا، اور وہ جو میں نہیں کہہ سکا ان کو بھی فالو کر چکی ہوں گی. اور مائیں بھی جو ایجوکیٹڈ، جن کے پاس ایجوکیشن ہے، مائیں بھی یہ میری ہر بات کو سمجھ گئی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے، اللہ تعالیٰ ان تمام بچیوں کو ان چیز کی ہدایت دے. اور اگر ہم نے کوئی چیز بتا دی ہے، اور یہ میں نے ہر وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ہر وہ چیز بتائی ہے جو اپنے ہاتھوں سے سالو کی ہے. کہاں اس میں ایک ایسی چیز نہیں جو میں نے سنی سنائی ہو یا ازمپشن کی بیس پہ ہو. یہ ہر وہ چیزیں جو وہاں بیٹھ کے 25-30 سالوں میں خود سالو کی ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی ایسے کیسز آ رہے ہیں. تو اس لیے میں اپنی بچیوں کو سب سے یہ کہوں گا کہ بیٹا یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھو اور تھوڑی سی احتیاط کر لو.
احتیاط کرو گے تو آپ کی زندگی بچ جائے گی، آپ کی ماں باپ کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی. اور ماؤں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی بچوں کی طرف توجہ دے دیں تو بہتر ہو جائے گا. اس سے زیادہ اور میں آپ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا اس ٹاپک پہ، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.